السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی کی دیگر اسلامی علوم کی دیگر اہم اور معتبر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے جو نعمت الباری کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ شرح کا الحمدللہ سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 1442، باب ہے سورہ لیل کی 5 آیتیں 5 تا 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 تا 10۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پس جس نے اللہ کی راہ میں خرچ دیا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہا، پس عن قریب ہم اس کے لیے آسانی مہیا کریں گے، یعنی اس کے لیے جنت ہم فراہم کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا، بخالت سے کام لیا، کنجوسی کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا اور نیک باتوں کو جھٹلایا، پس ہم عن قریب اس کو دشواری مہیا کریں گے، یعنی اس کو دوزخ فراہم کریں گے، یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو مال میں بخالت سے کام لے گا اور مال کمانے میں حلال اور حرام کا امتیاز باقی نہیں رکھے گا اور نیک باتوں کو جھٹلائے گا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کی راہ میں دینے کا ذکر ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے دینے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے نیکی کے تمام راستوں میں، نیکی کے تمام مصارف میں اپنا مال خرچ کیا اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے حتی الامکان بچتا رہا۔ سورہ لیل آیت نمبر 6 میں حسنہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد اللہ پر ایمان لانا ہے اور تمام فرائض پر عمل کرنا ہے، یعنی اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 7 میں یسرا کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں آسانی کے، اس سے مراد دنیا میں نیک خصلت اور آخرت میں جنت ہے۔ نیک خصلت سے مراد اچھی عادت اور آخرت میں جنت ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 8 میں بخالت کا، کنجوسی کا ذکر ہے، یعنی جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال میں بخالت کی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور سورہ لیل آیت نمبر 9 میں کذبہ سے مراد کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلا دیا، اور اس میں مذکور ہے، یعنی اس میں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ سے بے نیاز رہا، بے پرواہ رہا، یعنی وہ اللہ کے اجر و ثواب کو کوئی اہمیت نہیں دیا، اجر و ثواب سے بے پرواہ رہا۔ سورہ لیل آیت نمبر 10 میں العسرہ کا لفظ کا ذکر ہے، اس سے مراد دوزخ ہے۔ اللہم اعط منفق مال خلفا، اے اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس مال کا بدل عطا فرما۔ یہ تعلیق اس آیت کے مناسب ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تم کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر عطا فرماتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، خیر خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 1442، حدیث نمبر 1442۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن معاویۃ بن ابی مزرد عن ابی الحباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی نے بیان کیا، سلیمان سے انہوں نے معاویہ بن ابی مزرد سے انہوں نے ابی الحباب سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کو اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، یعنی ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے، مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے، تلف کر دے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتہ دعا کرتا ہے، اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے مال میں برکت عطا کی جاتی ہے اور اللہ اس کو مزید مال عطا فرماتا ہے۔ اور جو مال روک کر رکھتا ہے، رشتہ داروں پر، اہل حقوق پر خرچ نہیں کرتا، قرابت داروں پر، مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، اس کے مال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں نمبر 1 اسماعیل بن ابی اویس، نمبر 2 ان کے بھائی اور وہ ابو بکر ہیں، ان کا نام عبد الحمید ہے، کنیت ابو بکر ہے، نمبر 3 سلیمان بن بلال، نمبر 4 معاویہ بن ابی مزرد، ان کا نام عبد الرحمن ہے، نمبر 5 ابو الحباب، ان کا نام سعید بن یسار ہے۔ یہ معاویہ مذکور کے چچا ہیں، سعید بن یسار۔ نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت فرشتوں کی اس دعا میں ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتوں کی دعا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض اور مستحبات میں مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور نفل خیرات صدقات بھی کیا کرتا ہے۔ اور جب وہ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو تلف کر دے، یعنی ضائع کر دے، رائیگاں کر دے، تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض میں بخل کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ جو شخص فرائض ادا کرتا ہو اور مستحبات کو ترک کرتا ہو تو وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ ادا کرنے والا اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اس حدیث میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، خواہ وہ فرائض میں ہو یعنی فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفل صدقات کی شکل میں ہو، خواہ وہ فرائض میں ہو جیسے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، وابدأ بمن تعول، جس کی پرورش ذمے میں ہے شخص کی، جیسے شوہر ہے تو بیوی بچوں کا نان نفقہ اس پر فرض ہے، تو اہل عیال پر خرچ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح خواہ مستحبات میں خرچ کرنا ہو جیسے دیگر رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر خرچ کرنا، یہ مستحب ہے، لیکن اہل و عیال پر جو زیر پرورش ہیں ان پر خرچ کرنا یہ فرض ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، موافق ہو جائے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باب نمبر 28، باب مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال۔ حدیث نمبر 1443، حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں وہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابن طاؤوس نے بیان کیا اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے دو شخص لوہے کے دو جبے پہنے ہوئے ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کا آخری حصہ دوسری سند کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ ہے، وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین علیہما جبتان من حدید من سدیهما الى تراقیهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفی بنانہ وتعفو اثرہ واما البخیل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقة مكانها وهو يوسعها ولا تتسع، تابعہ الحسن بن مسلم عن طاؤوس فی الجبتین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا، ہمیں ابو الزناد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن نے ان کو بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل
یعنی کنجوس اور خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے دو آدمیوں نے اپنے سینوں سے اپنی گردنوں تک دو لوہے کے جبے پہنے ہوئے ہیں۔ رہا خرچ کرنے والا تو وہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جبہ کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر ڈھیلا اور کشادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں چھپ جاتی ہیں، انگلیوں کے پور چھپ جاتے ہیں اور اس کے پیروں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور اب رہا بخیل تو وہ جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے فولادی لوہے کے جبے کی ہر کڑی اپنی جگہ جم جاتی ہے۔ وہ اس جبے کو ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا کشادہ نہیں ہوتا۔ ابن طاؤس کے حسن بن مسلم نے دو جبوں میں متابعت کی ہے طاؤس سے۔ متابعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تائید میں ان کے جیسی حدیث روایت کرنا، یہ اصطلاحات حدیث میں متابعت کہلاتا ہے۔ اس جیسی روایتیں دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ مال خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا میں عیوب کی پردہ پوشی اور آخرت میں اجر و ثواب، یعنی جو شخص دنیا میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو، اس کے نقص، اس کی کمی اور خرابیوں کو چھپا دیتا ہے اور آخرت میں اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، محلب نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کا مال بڑھاتا ہے اور خرچ کرنے کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کی سر سے لے کر قدم تک اس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے تمام عیبوں کو چھپاتا ہے اور آخرت میں اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پس اس کا مال اس پر سختی اور تنگی نہیں کرتا۔ اور اب رہا بخیل تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی اس کے مال کو خرچ نہ کرنے میں ہے۔ بخیل یہ سمجھتا ہے کہ مال نہیں خرچ کرے گا تو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی ہو جائے گی، لیکن اس کا مال اس کے عیوب کی بالکل پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کے عیبوں کو نہیں چھپاتا۔ وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ حدیث نمبر 1444 وقال حنظلۃ عن طاؤس جنتان وقال اللیث حدثني جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، اور حنظلہ نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ اس میں جبتان کی جگہ جنتان کا لفظ ہے، یہ دونوں عربی الفاظ ہیں۔ اور لیث نے کہا مجھے جعفر نے حدیث بیان کی ابن ہرمز سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہاں جبتان کے بجائے جنتان کا لفظ ہے۔ جبتان کے معنی آتے ہیں دو لمبے کوٹ، جبتن کوٹ جبے کو کہتے ہیں اور جنتن کا معنی ہے ڈھال۔ ایک حدیث شریف میں جنتان کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی ہے دو ڈھال۔ جنگی لباس جو ہوتا تھا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو پہنی جنتن، جو ڈھال استعمال کی جاتی ہے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، اس کو عربی زبان میں جنتن کہتے ہیں۔ اور باقی تشریح گزشتہ حدیث نمبر 1443 میں ہے۔ باب مذکور کی حدیث، اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 945 پر بھی بیان کی گئی، وہاں اس حدیث کی مختصر تشریح کی گئی ہے۔ باب نمبر 29 باب صدقۃ الکسب والتجارت، کمائی اور تجارت سے صدقہ کرنے کا بیان۔ لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے پسندیدہ محبوب چیزوں کو صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال بیکار چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو۔ جس طرح اگر تمہیں وہ ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دی جائے تو تم بھی اس کو قبول نہیں کرتے، مگر یہ کہ بادل ناخواستہ قبول کرنا پڑے زبردستی، تو ایسی صورت میں قبول کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں بھی پاکیزہ مال دو، اچھے سے اچھا مال دو، اور یقین کرو، یہ جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بے حد تعریف کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔
یہ صدقات، خیرات اور اسلامی احکام پر جو تم عمل کرتے ہو اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ اور پاکیزہ یعنی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے، اور ناپسندیدہ اور ناکارہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس باب میں بھی کوئی اور حدیث روایت نہیں کی، اور صرف اس مضمون کی آیت ذکر کرنے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ تاہم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مضمون کی احادیث ذکر کر رہے ہیں، ناپسندیدہ اور ناکارہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی ممانعت کے متعلق احادیث شریفہ، یعنی اللہ کی راہ میں پاکیزہ، حلال اور اچھے سے اچھا مال دینا چاہیے، بیکار، ناقابل استعمال یا جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے ایسا مال اللہ کی راہ میں دینا منع ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کے کھجور کے درخت تھے، اور جس شخص کے باغ سے جتنی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھی وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا۔ کوئی شخص کھجوروں کا ایک خوشہ لاتا تو کوئی 2 خوشے لاتا اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتا۔ حسب استطاعت ہر انصاری صحابی اپنے باغ کے کھجور جتنے درخت ہوتے اس حساب سے وہ لوگ اپنی سکت اور استطاعت کے حساب سے کھجور کے خوشے لاتے اور مسجد نبوی میں لٹکا دیتے۔ اور اہل صفہ مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام کے پاس کوئی کھانا اناج نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ دنیاوی کاروبار سے سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت وہ لوگ مسجد نبوی میں موجود رہتے تھے۔ ان کا قیام، ان کا طعام سب مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس طرح صحابہ کرام مسجد میں کھجور کے خوشے لا کر لٹکا دیتے۔ ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی، اہل صفہ صحابہ میں سے کسی کو بھوک لگتی تو وہ ان خوشوں پر لاٹھی مارتے تو اس سے ات پکی کھجوریں اور چھوارے گر جاتے، یعنی لکڑی سے کچھ کھجوریں خوشوں سے گرا کر وہ کھا لیتے اور وہ اس کو کھا لیتے۔ اس وقت لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں رغبت نہیں تھی۔ وہ کھجوروں کے ایسے خوشے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی ردی یعنی بیکار کھجوریں ہوتی اور وہ ان کو لا کر لٹکا دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنی کمائی سے پسندیدہ چیزوں کو صدقہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور ایک شخص نے ردی یعنی بیکار کھجوریں لٹکائی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کھجور کا ایک خوشہ لا کر مسجد نبوی میں لٹکایا جس میں بالکل معمولی کھجوریں تھیں یا خشک کھجوریں تھیں۔ وہ آپ نے ان کھجور کے خوشے پر لاٹھی ماری اور فرمایا ان کھجوروں کا صدقہ کرنے والا اگر چاہتا تو ان سے عمدہ کھجوروں کا صدقہ کر سکتا تھا۔ یہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن ردی کھجوریں کھائے گا، یعنی یہ جو شخص کھجوریں لا کر لٹکایا ہے ردی بیکار اور خشک معمولی کھجوریں ہیں، اس سے بھی بہتر کھجور وہ اہل صفہ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی راہ میں جیسا خرچ کرے گا اس کو قیامت کے دن ویسا ہی ملے گا، یعنی اس کو قیامت کے دن ردی کھجوریں ملیں گی۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی استطاعت ہو سکت ہو اچھے سے اچھا مال دینا چاہیے اور خوش دلی سے دینا چاہیے، چاہے زکوٰۃ ہو یا نفل صدقات۔ تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت غافرہ قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 کاموں کو کر لیا وہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی چکھ چکا، یعنی 3 کاموں کو انجام دینے والا ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس پا لیا۔ نمبر 1، جس شخص نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، یعنی صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 2، اور جس نے خوشی سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دی۔ نمبر 3، زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دے، نہ خارج زدہ اور نہ بیمار اور نہ بری قسم کا، لیکن درمیانی قسم کا دے، کیونکہ اللہ تم سے نہ سب سے عمدہ مال طلب کرتا ہے اور نہ
تم سے اور نہ تم کو سب سے گھٹیا مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ سنن ابو داود کی یہ روایت ہے کہ جو شخص ان 3 کاموں کا انجام دے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، غیر اللہ کو، خالص اللہ کی عبادت کرے، اور ہر سال خوش دلی سے زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ میں متوسط مال دے، یعنی جانوروں کی اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو بوڑھا جانور نہ دے، خارج زدہ بیمار جو جانور ہے یا عیب دار ہے ایسا جانور نہ دے، بلکہ درمیانی قسم کا جانور دے، بالکل عیب والا بھی نہ ہو اور بالکل اعلیٰ اور عمدہ قسم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف اس کو نہیں دی ہے۔ مال کی جو زکوٰۃ دینا ہے جانوروں میں، اس میں متوسط درجے کا جانور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے۔ تو جو شخص ان 3 کاموں کو انجام دے گا یقیناً اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہوگا، یعنی ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا دیتا ہے، خواہ وہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں یا نہ ہوں، اور دین صرف انہی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ یعنی دنیا تو اللہ تعالیٰ چاہنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ چاہنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ جن کو نہیں چاہتا جیسے کفار اور مشرکین ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن دینداری، دیانتداری اور تدین یہ صرف اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو دین کی دولت سے نوازتا ہے، سرفراز فرماتا ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ یعنی دل سے تصدیق کرے، اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرے، دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے، زبان سے بھی کہے۔ دل اور زبان جب تک دونوں مسلمان نہ ہو کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں کہلاتا۔ دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ یعنی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اس کو کوئی غضن نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوائق سے کیا مراد ہے؟ بوائق کا ایک لفظ ہے عربی زبان کا، یہ لا واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ کے الفاظ آئے ہیں احادیث شریفہ میں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بوائق کے معنی کیا ہیں؟ صحابہ نے جب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر اور اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بندہ حرام مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، حرام مال سے، حرام دولت سے خرچ نہ کرے، پھر اس سے برکت کی توقع رکھے۔ یعنی اس سے پہلے جیسا کہ مسئلہ گزر چکا ہے، حرام مال سے اگر کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حرام مال کما کر اس کو خرچ نہ کرے اور اس سے برکت کی توقع نہ رکھے، اور نہ حرام مال سے صدقہ کر کے، یعنی کوئی حرام مال کو صدقہ کر کے اس سے برکت کی امید نہ رکھے، پھر اس کے قبول ہونے کی امید بھی نہ رکھے، اور وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے جو کچھ چھوڑے گا وہ دوزخ کا حصہ ہوگا۔ دنیا میں جو مال چھوڑ کر جائے گا، اگر اس میں سے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، اس پر جن لوگوں کے حقوق واجب تھے ان کو ادا نہ کرے اور مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال دوزخ کا حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا لیکن برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث چیز کو نہیں مٹاتی، یعنی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا۔ اسی لیے بندوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، یعنی اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ ہی کوئی نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اس برائی کا کفارہ ہو جائے گی۔ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اگر بشری تقاضے کے لحاظ سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے
تو فوراً کوئی نیک کام کرو، کوئی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اور بے شک خبیث چیز کو نہیں مٹاتی، یعنی حرام مال صدقہ کر کے اس سے کوئی توقع ثواب کی اور امید کی مت رکھو، اور خبیث چیز کو نہیں مٹاتی، خبیث چیز کو پاکیزہ چیز ہی مٹا سکتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی صباح بن محمد ہیں، اور وہ ائمہ جرح و تعدیل، اس فن کے جو ائمہ ہیں بڑے بڑے، ان کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہیں۔ باب نمبر 30، باب علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف۔ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ جس کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، نہ ملے، تو وہ کوئی نیک کام ہی کر دے۔ حدیث نمبر 1445، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کل مسلم صدقۃ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق قالوا فإن لم یجد قال یعین ذا الحاجة الملہوف قالوا فإن لم یجد قال فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر فإنہا لہ صدقۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، یعنی کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، مال و دولت، روپیہ پیسہ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، سو اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ یعنی کوئی ہنر نہیں ہے تو کم سے کم کوئی کام کر سکتا ہے، تھیلے اٹھانا، مٹی اٹھانا، یا لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچنا، جو کام، یہ کام تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہنر مند ہے تو اپنے ہنر کا استعمال کرے، اور اگر ہنر نہ ہو تو کم سے کم اس طرح کے کوئی کام کرے اور خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، صدقہ کرے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی اپنی ذات کا بھی خرچ اٹھائے اور اس میں سے کچھ خرچ کرے۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ اگر اس کو کوئی کام میسر نہ ہو، اگر کسی کو کوئی بھی کام نہ ملے، کچھ بھی کام نہ ملے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ کوئی ضرورت مند ہے، سامان اٹھا رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے یا کمزور ہے، ضعیف ہے، تو سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرے، یا جس انداز میں بھی وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، جس طریقے سے بھی وہ اس کے کام آئے۔ مسلمانوں نے عرض کیا اگر اس کو یہ بھی میسر نہ ہو، اگر یعنی وہ اس درجے میں بھی نہ ہو کہ کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کر سکے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر سکے، تو آپ نے فرمایا پھر وہ نیک کام کرے اور کسی کے ساتھ برائی کرنے سے رک جائے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے ساتھ شر انگیزی نہ کرے، کسی کو اپنے زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، شر سے رک جائے، برائی سے رک جائے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی بھی ایک روایت میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے تم مسکرا کر بات کرو تو یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو بہرحال مسکرا کر بات کرنا، ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس کو بھی اسلام میں نیکی قرار دیا گیا۔ اس حدیث شریف کے جو راوی ہیں، نمبر 1 مسلم بن ابراہیم، یہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں، نمبر 2 شعبہ بن حجاج، نمبر 3 سعید بن ابی بردہ، نمبر 4 ان کے والد ابو بردہ عامر، سعید کے دادا، اور وہ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، فلیعمل بالمعروف، یعنی اگر کچھ بھی نہ پائے تو نیکی کرے اور برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ صدقے کی صورتیں، حافظ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں فرمایا ہے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے ہر مسلمان پر ہر دن میں صدقہ واجب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی سہولت عطا فرمائی، تخفیف فرمائی، اور مستحب عمل کرنے سے اس صدقے کے وجوب کو ساقط کر دیا۔ کوئی اگر مستحب عمل کرے، کوئی پسندیدہ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے والا، تو اس سے صدقے کے وجوب کو ساقط کر دیا جاتا ہے، یعنی اس پر صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ نیکی کرنا، برائی سے رکنا، کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز آنا، یہ بھی صدقہ کرنے کی طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور فضل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، یعنی جسمانی جو اعضاء ہیں سب اعضاء پر صدقہ کرنا واجب ہے، ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب ہر دن اعضاء کا صدقہ کرنا انسان پر واجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی شخص کی اس کی سواری پر بیٹھنے میں مدد کرنا صدقہ ہے، یا اس کا سامان سواری پر رکھنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کرنا نیکی ہے، صدقہ ہے، اور نماز کی طرف چل کر جانا، ہر قدم چلنا نیکی ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مال و دولت ہی خرچ کرے، بلکہ یہ سب نیکیوں میں شمار ہے۔ مسجد کی طرف چل کر جانا، مسجد کی طرف نماز کے لیے جو جاتے ہیں ہر قدم پر نیکی ہے، اچھی بات کرنے سے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان اگر عدل و انصاف کریں، فیصلہ کریں اور اس میں عدل و انصاف سے کام لیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی کیلا وغیرہ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز جس سے گاڑیوں کو یا لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند اور مظلوم کی مدد کرنا نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے سے مراد عام ہے، صدقے سے مراد یہاں پر خاص نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ ہی خرچ کریں، بلکہ یہ سب کام صدقے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص اس حال میں ہو اس کی مدد کرنے میں متعدد طریقے سے، کئی طریقے سے اجر ملتا ہے، اور ان احادیث شریفہ سے مقصود یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دی جائے، اور نیکی کے کام بہت سارے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اگر اختیار کرے حسب سہولت، یہ سب کام نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی مظلوم کی مدد کریں، ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھیں، اسی طرح کسی کا سامان اٹھا دے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی چڑھاؤ چڑھ رہا ہے اور وہ چڑھ نہیں پا رہا ہے اور ہم اس کی مدد کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائی کی جس طرح ممکن ہو مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ اس کی مالی مدد کرے، مال کے ذریعے مدد کرے، یا کسی اور طریقے سے اس کے کام آ کر مدد کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کسی کے ساتھ برائی نہ کرے۔ باب نمبر 31، باب قدر کم یعطی من الزکاۃ والصدقۃ ومن اعطی شاۃ، زکوٰۃ اور صدقے میں سے کتنی مقدار دی جائے، اور جس آدمی نے بکری دی، یعنی بکری زکوٰۃ میں 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے۔ بکریوں کا بھی ایک نصاب ہے، اونٹوں کا بھی ایک نصاب ہے، اور گایوں کا، بھینسوں کا وغیرہ جانوروں کا بھی مکمل نصاب احادیث شریفہ میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ زکوٰۃ میں ہر صنف کی الگ الگ مقدار ہے، ہر قسم کی، جیسے بکریاں ہیں تو 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اونٹ ہے کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، 5 اونٹوں سے اونٹوں کا نصاب شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح چاندی اور سونا اگر نصاب کو پہنچ جائے اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ مویشیوں میں یعنی جانوروں میں اونٹ، گائے اور بکری ہر ایک کی الگ الگ مقدار ہے۔ مثال کے طور پر 5 سے 9 اونٹ تک ایک بکری دی جائے گی، 30 سے 39 گائے تک ایک سالہ بچھڑا دیا جائے گا، 40 سے 120 تک ایک بکری دی جائے گی، اور یعنی بکریوں کی جو تعداد ہے نصاب 40 سے شروع ہوتا ہے، 39 بکریوں تک زکوٰۃ نہیں ہے، بکریوں کی تعداد 40 ہو جائے تو ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے، 40 سے لے کر 119 بکریوں تک ایک ہی بکری واجب ہے۔ جیسے ہی بکریوں کی تعداد 120 ہو جائے تو پھر اس میں 2 بکریاں زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں۔ اور اگر صدقہ نفلی ہو تو اس میں مقدار متعین نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ میں نصاب مقرر ہے، سونے کا، چاندی کا، جانوروں کا، لیکن جو نفل صدقات ہیں اس میں مقدار متعین نہیں ہے۔ آدمی اپنی سہولت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے حسب سہولت جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1446، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت بعث الى نصيبة الانصارية بشاة فارسلت الى عائشة رضي الله تعالى عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا الا ما ارسلت به نصيبة من تلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو شہاب نے بیان کیا خالد حذاء سے، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے
حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ حضرت نصیبہ، ایک صحابیہ کا نام ہے یہ، حضرت نصیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری بھیجی گئی، یعنی ایک بکری کا گوشت ان کے پاس بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو حضرت نصیبہ نے اس بکری سے حصہ بھیجا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ لے آؤ، وہ بکری اپنے محل تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں آگے اس کی تشریح ہوگی کہ اگر کسی مسکین کو یا کسی غریب کو اگر زکوٰۃ دی جائے اور وہ اپنی زکوٰۃ میں سے اگر کسی صاحب نصاب کسی مالدار کو کھلائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ فقیر کے حق میں زکوٰۃ ہے۔ وہ کسی دوسرے کو اگر کھلاتا ہے، اس میں سے پلاتا ہے یا خرچ کرتا ہے تو اس کی ذات بدلنے سے، اس کی عینیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابیہ سے حضور نے فرمایا تھا، ہانڈی میں ان کے پاس گوشت پک رہا تھا تو وہ کوئی دوسری چیز حضور کی خدمت میں پیش کی کھانے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہانڈی میں گوشت ہے لیکن وہ صدقے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے حق میں وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے حق میں وہ تحفہ ہے، یعنی اب تم اس کی مالک بن گئی ہو، تم جس کو چاہے کھلا سکتی ہو۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں احمد بن یونس و احمد بن عبداللہ بن یونس، ابو عبداللہ تمیمی یربوعی ہیں۔ نمبر 2 ابو شہاب، ان کا نام عبد رب بن نافع الحنات ہے۔ نمبر 3 خالد بن عمران الحذا، یہ موچی کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کا ایک دوست تھا جس کی وجہ سے ان کی نسبت اسی کی طرف کر دی گئی، خالد حذا کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 حفصہ بنت محمد بن سیرین۔ نمبر 5 ام عطیہ، ان کا نام نصیبہ ہے۔ اس حدیث کے عنوان کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ زکوٰۃ 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ کی کتنی مقدار دی جائے، اور دوسرا حصہ ہے اس حدیث کے عنوان کا جس نے بکری دی۔ تو دوسرے جز کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت نصیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بکری بھیجی، اور پہلے جز کے ساتھ اس حدیث میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ فقیر کو اپنی زکوٰۃ کی کتنی مقدار دی جائے، اس کے متعلق ائمہ کرام کے مسالک اور ان کے اقوال کیا ہیں۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کسی شخص کو اپنی زکوٰۃ میں سے کتنی مقدار دینا چاہیے۔ علامہ ابن القصار نے امام مالک سے یہ روایت کی ہے کہ فقیر کو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے جو اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال یعنی گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کافی ہو، اور امام مالک نے اس زکوٰۃ کی مقدار بیان نہیں کی، اور میرے نزدیک اس کو اتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ خود بے نیاز ہو جائے، مالدار ہو جائے، اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے کہ ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، اس سلسلے میں اقوال بیان کرتے ہیں۔ محلب نے تو امام مالک کا قول کیا ہے؟ دوبارہ فرمائیے، معافی چاہتا ہوں۔ امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ کسی بھی فقیر کو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو اور اس کے اہل و عیال، بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو۔ اور امام مالک نے اس زکوٰۃ کی، وہ کتنی ہے زکوٰۃ جس کے ذریعے ایک شخص کی اور اس کے اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، آپ نے اس کی مقدار بیان نہیں کی۔ افراد کے لحاظ سے، مہنگائی کے لحاظ سے، ایک جیسے صدقہ فطر دیتے ہیں یا رمضان میں جو روزے نہیں رکھ سکتے پیرانہ سالی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، وہ لوگ فدیہ دیتے ہیں، تو ایک آدمی کے کھانے پینے کے جتنی ہو سکتی ہے مقدار۔ اب زکوٰۃ میں ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ نہ دے کہ جس کی وجہ سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب ہونے تک، یعنی مطلب یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے تک اس کو جو ہے اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر سے کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، ضروری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں، یعنی اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائے، مگر صاحب نصاب نہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اتنی زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اور امام ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شارح بخاری ہیں، کہ اس کو آپ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کو اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جس سے وہ خود بے نیاز ہو جائے، یعنی کسی دوسروں کے آگے وہ ہاتھ پھیلانے کی اس کو نوبت نہ آئے اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اس طرح وہ دوسروں کو زکوٰۃ دے کر دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ محلب نے مجموعہ میں لکھا ہے کہ امام مالک نے کہا کہ فقیر کو اتنی زکوٰۃ دی جائے جو اس کی 1 سال کی خوراک کے لیے کافی ہو، 1 سال کا راشن پانی، پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کے کپڑوں کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے رقم دی جائے، یعنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، کھانے پینے کی اشیاء ہیں ضرورت کے لحاظ سے، اسی طرح
کپڑے جتنے ضروری ہیں اتنے کپڑے بھی زکوٰۃ میں سے دیے جا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی ایک انسان کو زکوٰۃ میں سے 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے اور سونا 7.5 تولے ہے، اگر 200 درہم چاندی کے سکے دے دی جائے تو یہ میرے نزدیک مکروہ ہے۔ یعنی کسی فقیر کو اگر کوئی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم دیتا ہے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کو اتنی رقم دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی نصاب کی مقدار میں کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو زکوٰۃ اگر دے دے نصاب کی مقدار میں تو یہ احناف کے پاس مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مغیرہ نے کہا اگر اس کو صاحب نصاب بنا دے رہے ہیں، جی اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ اس سے وہ صاحب نصاب بن جا رہا ہے، جیسے 52.5 تولے چاندی کوئی کسی کو دے دے یا اس کے بقدر رقم دے دے، کیش دے دے یا اس سے زیادہ بھی اگر دے دے تو صاحب نصاب ہو جائے گا وہ بھی۔ یہ مکروہ ہے اس طرح کے ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، لیکن زکوٰۃ اگر کوئی دے دے اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مغیرہ نے کہا اگر کسی شخص کو نصاب کی مقدار سے کم زکوٰۃ دی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب نصاب سے کم اگر دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں، اور اس کو اتنی زکوٰۃ نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اور امام سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا کہ کسی شخص کو 50 درہم سے زیادہ زکوٰۃ نہ دی جائے۔ 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ 50 درہم سے زیادہ زکوٰۃ میں نہ دے، ما سوائے اس کے کہ وہ مقروض ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، قرض ہے اس کے ذمے میں، تو اس کو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 50 درہم سے زیادہ بھی اس کو امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کے قول کے مطابق اگر مقروض ہے تو 50 درہم سے زیادہ بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ کسی شخص کو اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ وہ مالدار ہو جائے اور صاحب نصاب ہو جائے اور اس کو مسکین نہ کہا جائے، یعنی اس کو اتنا دیا جائے کہ وہ مسکینوں کی فہرست سے خارج ہو جائے، اور اگر فقیر کو 1000 یا اس سے زیادہ درہم دے دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب 1 سال گزر جائے گا۔ ابو ثور فقیہ ہیں، یہ بھی ان کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ صرف صاحب نصاب بنا دینے سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ صاحب نصاب بنانے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، 1 سال گزرنا ہے شرط، 1 سال گزرنا بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط ہے۔ ایک تو مال، بہت اہم پوائنٹ ہے، دیکھیے جی، ایک تو مال نصاب کی مقدار میں ہو اور پھر اس پر 1 سال گزر جائے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسکین کو، فقیر کو یا جس کو بھی زکوٰۃ دیں اس کو مالدار کر دیں، 1 سال تک اس کے پاس مال رہے گا نہیں، اگر رہے گا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لہذا زکوٰۃ جتنی چاہے دی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ زکوٰۃ لینے والا صاحب نصاب بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صاحب نصاب ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ مال پر، نصاب پر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ ابن حبیب نے کہا بکریوں کی زکوٰۃ میں کسی شخص کو 1 بکری دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب 1 بکری دی جا سکتی ہے، اور اگر اس کو زیادہ ضرورت ہو تو 1 سے زیادہ بکریاں دینا بھی جائز ہے، حسب ضرورت عمل کریں۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ نے حضرت نصیبہ کی بھیجی ہوئی بکری کے متعلق فرمایا وہ بکری لے آؤ، وہ بکری اپنے محل تک پہنچ چکی ہے، یعنی حضرت نصیبہ پر وہ بکری صدقہ کر دی گئی۔ حضرت نصیبہ ضرورت مند خاتون تھیں، ان کو صدقے کی بکری دی گئی تو انہوں نے وہ قبول کیا، تو وہ بکری اپنے محل کو پہنچ گئی، یعنی ایک مسکین تک پہنچ گئی ہے، اور اب وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، نصیبہ کے حق میں وہ صدقہ ہے، لیکن وہ مالک بننے کے بعد جب ہم کو کھلا رہی ہیں تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ جیسے حضرت بریرہ پر جو گوشت صدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ ان کے لیے صدقہ ہے، اور جب انہوں نے ہمیں دے دیا تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ مسکین کے حق میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لیکن کسی امیر آدمی کو، مالدار آدمی کو اگر وہ صدقے میں سے کھلائے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ملکیت بدلنے سے اس چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ باب نمبر 32، باب زکوٰۃ الورق، چاندی کی زکوٰۃ۔ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سب کا نصاب بھی بیان کیا جائے گا۔
حدیث نمبر 1447 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ قال سمعت ابا سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 ذود صدقۃ من الابل ولیس فیما دون 5 اواق صدقۃ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی عمرو بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے والد سے خود، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اونٹوں کا نصاب شروع ہوتا ہے 5 کی تعداد سے. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو پھر وہاں سے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے. اور 5 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں، اور 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے. 5 اوقیہ کا مطلب 200 درہم، 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 52.5 تولے کم سے چاندی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور وہ 52.5 تولے مکمل ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. جیسا ہی 52.5 تولے ہو جاتے ہیں جی تو فوری اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک تو نصاب کی مقدار میں ہونا، دوسری شرط اس پر 1 سال گزرنا. یہ 2 شرطیں ذہن میں رکھیں. اور ایک بات، اگر کسی کے پاس سونا ہو لیکن 7.5 تولے نہ ہو، چاندی ہو لیکن 52.5 تولے نہ ہو، لیکن دونوں نصاب سے کم ہو، اور ان دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے، ایک تصور کر لیا جائے سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا، تو اس سے جو بھی نصاب مکمل ہوگا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو لیکن 7.5 تولے سے کم ہو اور رقم بھی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے سے کم چاندی ہو اور اس کے ساتھ سونا نہ ہو بالکل اور رقم بھی نہ ہو تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور 5 وسق یعنی 60 سا 300 کلو گرام سے کم میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے. ہمیں محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے، آپ نے یہ جو نصاب بیان فرمایا ہے میں نے خود سنا ہے. اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1405 میں گزر چکی. باب نمبر 33 باب العرض فی الزکاۃ. زکوٰۃ میں چیزوں کا لینا. زکوٰۃ میں رقم ہی دینا ضروری نہیں ہے. سونا ہے سونے کی زکوٰۃ سونے کی شکل میں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی کی شکل میں یا اشیاء کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے. وقال طاؤس قال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لأہل الیمن ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقۃ مکان الشعیر والذرۃ اہون علیکم وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ. طاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، روانہ فرمایا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمنیوں سے کہا، اہل یمن سے کہا مجھے زکوٰۃ میں جو اور جوار کے بدلے میں دیگر چیزیں لا کر دو، جیسے کپڑے، کالی دھاری دار چادریں یا لباس، یہ تمہارے لیے آسان ہوگا. زکوٰۃ میں صدقہ فطر میں ضروری نہیں ہے کہ ہم گیہوں ہی دیں، گیہوں دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے، کیونکہ قیمت سے ایک فقیر کی ایک ضرورت مند کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں جو اور جوار کے بدلے اناج دینے کے بجائے ضرورت، جیسے کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے دو، کالی دھاری دار چادریں یا لباس، یعنی وہاں پر جو چادر لباس وہاں کا جو کپڑا مشہور تھا، جو چیزیں دستیاب تھی ملتی تھی لوگ استعمال کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے حساب سے یہ اناج وغیرہ کے بجائے یہ چیزیں دو. اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے یہ بہتر ہوگا. یعنی زکوٰۃ میں اگر اناج لے کر جائیں گے تو پھر اناج کو بیچنا پڑے گا، پھر اس اناج کی رقم سے ضرورت کی چیزیں خرید کر فراہم کرنا پڑے گا فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے. اس لیے حسب ضرورت، اگر کہیں کپڑوں کی ضرورت ہو تو وہاں پر رقم دینے کے بجائے کپڑے دیں. اگر کہیں کھانے پینے کی ضرورت ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں یا فقر و فاقے کا شکار ہو گئے ہوں تو وہاں پر کھانا فراہم کریں. حسب ضرورت جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ویسی ان کی ضرورت پوری کریں. زکوٰۃ میں ضروری نہیں ہے کہ مال ہی دیں،
بلکہ مال کی جگہ اشیاء بھی یعنی چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس تعلیق کی اصل، تعلیق کا مطلب بغیر سند کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھ کر اس میں فقہا کے اقوال آپ نقل کرتے ہیں۔ اس کی اصل ایک دلیل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 10,540 اور 41 ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واما خالد احتبس ادراعہ واعتدہ فی سبیل اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اب رہا خالد تو انہوں نے اپنی زرہیں یعنی جنگی لباس اور ہتھیار اللہ کی راہ میں وقف کر دیے ہیں۔ اس تعلیق کی حدیث متصل عنقریب صحیح بخاری حدیث نمبر 1468 میں آ رہی ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا ولو من حلیکن فلم یستثنی صدقۃ الفرض من غیرہا فجعلت المرأة تلقی خرصها وسخابها ولم یخص الذهب والفضة من العروض۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے فرمایا، آپ نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، واضح و نصیحت فرمائی، عورتوں سے کہا کہ صدقہ کرو خواہ اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو، پس آپ نے زکوٰۃ کو دوسرے صدقات سے الگ نہیں کیا۔ پھر عورتیں اپنے کانوں کی بالیوں کو اور لونگوں کے ہار کو ڈالتی، یعنی کانوں میں جو بالیاں پہنی ہوئی تھی یا جو بھی اس وقت خواتین زیور پہنی ہوئی تھی، آپ نے ان سے رقم وصول نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، اگرچہ کہ صدقے میں زکوٰۃ میں تم کو اپنا زیور ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ چنانچہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سونے اور چاندی کو دوسری چیزوں سے خاص نہیں فرمایا، یعنی سونا اور چاندی دینا یا رقم دینا ضروری نہیں ہے، حسب ضرورت جو زکوٰۃ جس مد کے ذریعے جس شکل میں بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ ان تعلیقات سے ہمارے فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کو دینا ضروری نہیں ہے۔ سونے کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا ہو تو سونا دینا ضروری نہیں ہے، رقم دے سکتے ہیں، یا جتنی رقم اس کے اوپر سونے کی واجب ہو رہی ہے زکوٰۃ میں اتنی رقم کا وہ کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز دے سکتا ہے، اناج دے سکتا ہے، کپڑے دے سکتا ہے، لباس دے سکتا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کو دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کو دینا ضروری نہیں ہے، دوسری چیزوں کو بھی زکوٰۃ میں دینا جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ خواتین کے زیورات میں جو عورتیں سونا پہنتی ہیں، اگر سونے کا نصاب مکمل ہو ان کے پاس، عام طور پر ہر خاتون کے پاس سونا اور چاندی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے، اگر سونا مکمل نصاب کی مقدار میں نہ ہو اور چاندی بھی مکمل نصاب کی مقدار میں نہ ہو، لیکن سونے اور چاندی دونوں ہوں مشترک نصاب سے کم، تو دونوں کو جوڑ کر دیکھا جائے، جو نصاب مکمل ہو چاہے سونے کا یا چاندی کا، اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ زیورات میں بھی سونے کے عورتیں جو استعمال کرتی ہیں، جو پہنتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اگلی نشست حدیث نمبر 1448 سے شروع ہوگی۔ اس نشست کا آج حدیث نمبر 1447 پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہمارے اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر محترم مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ان کے اہل و عیال اور ان کے تمام اہل خانہ، قرابت دار، رشتہ دار اور دوست احباب کو سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے، اور سب کو تمام آفات اور بلیا سے سب کی حفاظت فرمائے، اور رزق میں عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جائز مقاصد کی تکمیل میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، دین اور دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔